حوالے سے کوئی یہ 8واں چھوٹا سا سیشن ہمارا آج ہو رہا ہے۔ تو پچھلے جو سیشن ہوئے ان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے والدین خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر والدین راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں تو ہمیں پھر ڈھیر ساری دعائیں بھی والدین دیتے ہیں، ویسے بھی والدین دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اکثر نافرمان بچوں کو بھی والدین دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے والدین سے زیادہ دعائیں لینی ہیں اور والدین کا فرما بردار بچہ بننا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک بھائی کے والد صاحب بزرگ تھے اور کھانستے رہتے تھے، تو بیوی نے انہیں کہا کہ ان کو کہیں نہ آپ پھینک آئیں، باہر چھوڑ آئیں۔ تو انہوں نے والد صاحب کو اٹھایا اور دور کہیں چھوڑنے کے لیے نکل پڑے۔ تو کھلی جگہ پہ جا کے ایک ان نے گڑھا دیکھا، سوچا کہ میں یہیں والد صاحب کو پھینک دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہاں رکنے لگے، پھینکنے لگے، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا یہاں نہ پھینکو، آگے تھوڑا جا کے پھینکو۔ تو بیٹا پوچھنے لگا کہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہاں تو میں اپنے والد کو پھینک گیا تھا۔ تو پھر اس کے بیٹے کو سمجھ آ گئی کہ اگر اس نے والد صاحب کو یہاں پھینک گیا، میں اسے پھینکنے آ گیا ہوں، تو میری اولاد مجھ سے اس سے بھی آگے جا کے دور پھینک آئے گی۔ تو وہ اپنے والد صاحب کو پھر گھر لے آیا۔ ایک اور اس طرح کا مقامی واقعہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھے اور اس کی اولاد اسے تنگ کرتی رہتی تھی، بات بات پہ تنگ کرتی رہتی تھی، جھگڑتی رہتی تھی، تانے دینا اور اس طرح کا ذلیل و خوار کرنا۔ تو ایک دوسرے بزرگ نے کہا کہ یہ اولاد تو بڑی میٹھی ہوئی ہے آپ کی، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انہیں آپ دو چار تھپڑ لگا کے ان کو سمجھا دیں اور ان کو ذرا بتائیں کہ گھر کا سربراہ میں ہوں، آپ نہیں ہیں، آپ ایویں درمیان میں مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں ہر بات پہ۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب ہم بچے تھے، ہم جوان تھے، تو ہم بھی اپنے والد صاحب کو ایسے ہی تنگ کرتے تھے، بات بات پہ ناراض ہو جانا، رس جانا، منہ بنانا، فرمائشیں کرنا، والد کی گنجائش ہو نہ ہو، تو اس طرح ہم تنگ کرتے تھے۔ تو اب میری اولاد مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ، یہ اپنے ہی کمیونٹی کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا، یہ ناراضگی تھی اور رضامندی کی بات ہو رہی تھی، جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں نا کہ راضی نامہ ہو رہے ہیں۔ تو وہاں اب لازم بات ہے، دونوں فریق تھے تو دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی۔ تو ایک فریق کی طرف سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو ان کے بزرگ بات کرنے لگتے تھے اور ان کا بیٹا وہ ان کو روک دیتا تھا کہ ابا جی آپ چپ کرو، آپ کو کیا پتہ بات کرنے کا، آپ کو تو بات کرنی ہی نہیں آتی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا، دوسری دفعہ ایسے ہوا، تیسری دفعہ اس نے پھر والد کو جھڑکا کہ ابا جی آپ کو تو بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں۔ تو وہاں حاجی صاحب بیٹھے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ آپ کی عادت اچھی نہیں ہے اور آپ کا یہ جو رویہ دیکھ کے نا تو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ تو اپنے والد صاحب کے والد صاحب بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر بعد میں اس حاجی صاحب نے اس جوان کے والد کو بولا کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی اولاد اتنی ڈلی ہوئی ہے کہ بھری محفل میں وہ آپ کو آپ کا بچہ بولنے نہیں دے رہا تھا اور بات بات پہ آپ کو جھڑک رہا تھا، آپ کو سنا رہا تھا اور آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے، لیکن مجھے ایک بات بھی یاد ہے ساتھ ساتھ کہ جب ہمارے والد صاحب کو اس طرح بات کرنے لگتے تھے تو ہم اس کو ٹوک دیتے تھے کہ ابا جی آپ کو تو بات کرنے کی سمجھ ہی نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں، میں بات سمجھاتا ہوں یا میں بات کرنا جانتا ہوں۔ تو اب ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا تو وہ لوٹ کر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہت سارے گناہ ہیں، اللہ کی ذات کو معاف کر دیتی ہیں، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں بھی مل رہی ہوتی ہے، آخرت میں تو گناہ کی سزا ملنی ہے، دنیا میں بھی مل رہی ہوتی ہے، اور ان میں والدین کی نافرمانی کرنا بھی شامل ہے۔ جو والدین کو خوش رکھتے ہیں، والدین کو راضی رکھتے ہیں، آخرت میں تو ان کو انعام ملنے، دنیا میں بھی ان کو خوشیاں اور انعامات ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو والدین کو ناراض رکھتے ہیں
والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، آخرت میں تو اللہ معاف کر ان کا کیا حشر ہوگا، دنیا میں بھی ان کو عذاب ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین۔ آل دا بیسٹ۔